أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن جاں بن گئے. ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی سے، ضلالت سے، تاریکی سے نکالنا چاہتے ہیں، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے، اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی رہی، نافرمانیاں بڑھتی رہی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعید قرآن کریم کے اندر ذکر کی، ان کے لیے عذاب ذکر کیا. آیات سابقہ کے اندر اللہ نے وہ تمام ان کے عذابوں کو ذکر کیا کہ جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے، جس کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے، اے محمد کہاں ہے وہ تیرے خدا کا عذاب، کہاں ہے وہ پکڑ، اور اس وقت کے اندر جلدی مچایا کرتے تھے. تو ہم جب ان کو عذاب کے اندر گرفتار کریں گے، مبتلا کریں گے، تو یہ چپکے عذاب کو دیکھ کر کے ندامت اور رسوائی اور شرمندگی سے چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. اللہ رب العزت ان کو عذاب کے اندر داخل کر دے گا. اگر یہ لوگ دنیا مافیا، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ سے دے کر کے اپنے عذاب کو دور کرانا چاہیں، سارا مال و متال اللہ کو فدیے میں دے کر کے اپنی جان اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، تو یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، زمین اور زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے. الا ان وعد اللہ حق، یہ کہہ کر کے اللہ نے بتلا دیا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ وعدہ سچا ہے، کبھی غلط نہیں ہوگا. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ذات خداوندی وہ ذات ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور لوگوں کو وقت پر موت بھی دیتا ہے، اور سب کو ایک مرتبہ اسی کے پاس میں پہنچنا ہے. یہ عذاب، یہ وعیدیں سنائی تھی. اب ان آیات مذکورہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے راہ بتلا رہے ہیں.
اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس واعظ و نصیحت آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے واعظ، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے چیز آ گئی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور لوگوں کے دلوں کو جو بیماریوں سے مردہ ہو چکے ہیں ان کی جلا کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے چیز آ گئی ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کی 4 خوبیاں، 4 صفات بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ راہ سے بھٹک چکے ہیں، جو ضلالت و قعر کے اندر گر چکے ہیں، جو گمراہی کے اندر آ گئے ہیں، اگر وہ لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنے آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں، تو پہلا کام ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت۔ موعظت کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ جس سے لوگ فلاح پالیں، جس سے لوگ ہدایت پالیں۔ یہ قرآن کریم کی پہلی صفت بیان کی کہ تمہارے پاس حکمت سے بھرا ہوا خزانہ قرآن کریم کی شکل کے اندر آ گیا ہے۔ اس قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے قلوب کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کے عناوین اور قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی، آپ لائف چینج کے شکار ہو جائیں گے۔ جو آپ کی ماقبل کی زندگی تھی وہ علیحدہ ہو جائے گی، قرآن کریم تمہیں صحیح رہنمائی کرے گا۔ اور دوسری خوبی قرآن کریم کی ہے شفاء لما فی الصدور، جن کے دلوں کے اندر روگ اور بیماریاں آ گئی ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کو جو شفا قرار دیا جا رہا ہے، آیا یہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یا روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں آ گئی ہیں، انسانوں کے دلوں کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے، انسانوں کے دلوں کے اندر جو گناہوں نے تاریکی اور اندھیرا پیدا کر دیا ہے، انسانوں کے دلوں کے اندر حسد نے، کینے نے، بغض نے، نفرت نے، غلط کاموں نے جگہ لے لی ہے، جس سے انسان کی روح مردہ ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کریم اس مردہ روح کو جلا دیتا ہے، اس بیماری سے ان کو نجات دیتا ہے۔ یعنی جتنے امراض باطنیہ ہیں، جو ہمارے اندر بری عادتیں اور بری خصلتیں ہیں، ان تمام کو دور کرنا یہ قرآن کریم کا کام ہے کہ قرآن کریم سے جب اپنا لگاؤ قائم کر لو گے، قرآن کریم کی تلاوت کو جب لازم پکڑ لو گے تو آپ کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی اکثر علماء اور اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ قرآن کریم سے انسانوں کی جو بیماریاں ہیں باطنی، جس سے روح مردہ ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہماری اور آپ کی ہو چکی ہے کہ ہمارے دل کے اوپر دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو گناہوں کی لذت بیٹھی ہوئی ہے بس گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی رنگینیوں کی چکا چوندیوں کی عظمت اور محبت ہے بس اسی کے اندر ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم اپنے دل کو ٹٹول کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے ساتھی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اسلام پر حرف آ رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر بے قراری نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کوئی ہلچل، کوئی حرکت نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے
ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جیسے جسمانی طور پر جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اب اس کے جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے بین بجا لو، اس سے گفتگو کر لو، اس کی پٹائی کر دو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ہے کہ جب انسانوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے دین کے کتنے ہی تقاضے رکھ دیے جائیں۔ بھائی جابر آ کر کے آپ کے سامنے دہائی دے کہ آج ضرورت ہے کہ آپ اس کام کو کرو، تو آپ کے سروں کے اوپر جوں تک نہیں رینگے گی، آپ کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اچھائی آتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسے مردہ دلوں کو شفا دیتا ہے، ایسے امراض کو دور کر دیتا ہے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، نفرت سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، افتراء سے، لا یعنی لغو اور بیہودہ کاموں سے قرآن کریم انسانوں کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاصہ اور قرآن کریم کی صفت اللہ ذکر کر رہی ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے دلوں کے لیے شفا ہے، ایسے انسان کے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو چکی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کی جسمانی بیماری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائیں گے۔ اور احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہوتا ہے، میرے سینے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، فیہ شفاء للناس، اللہ نے کہا ہے تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، مطلق ذکر کیا ہے، جیسی بھی بیماری ہے قرآن کریم دور کر دے گا۔ ایسی ایک شخص نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ میرے بدن کے اندر درد ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، آپ کے جسم کا درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم جسمانی امراض سے بھی شفا یابی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو بھلا دیا۔ ہم اگر بیمار ہوں گے تو حافظ شاکر صاحب کے پاس میں آئیں گے چپکے سے، اگر کسی وجہ سے کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو ایسے شریف بن کے بیٹھے رہیں گے جیسے حضرت کے بہت بڑے پیر کے مرید ہیں، ان کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں گے، بس جھکے پڑے رہیں گے۔ جیسی تنہائی ملے گی تو ایک دم سے کہیں گے حضرت جی ایک تعویذ دے دو، میرا کام نہیں چل رہا۔ اب یہ بھی سوچیں گے ہمارا بھی کام نہیں چل رہا، آج کل کہیں آنا جانا نہیں ہو رہا ہے، کہا کہ 31 روپے لگیں گے آپ کا کام ہو جائے گا، ایک پڑیا باندھ کر کے دے دیں گے، 31 روپے دے دیے۔ تو نہ قرآن کریم کی تلاوت، بیچارے حافظ شاکر بھی کیوں بتائیں گے قرآن کریم پڑھو، اگر یہ مسئلہ بتا دیا تو پھر کون ان کے پاس میں آئے گا؟ اس لیے یہ کہیں گے یہ تعویذ لے جاؤ اور اس کو زعفران سے دھونا اور اس کے اندر خوشبو لگانا اور اس کو پاکیزہ کاغذ کے اندر رکھ کر کے ایسے گلے کے سونے کے اور چاندی کے تعویذ کے اندر ڈال لینا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کثرت سے جائیں گے، تعویذ والوں کے پاس جا کر کے دیکھ لو لائن لگی ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ معمولات نہیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بچے سے بھی پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بھائی سے پریشان، کوئی دوست سے پریشان، کوئی پڑوسی سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، غرض تمام پریشانیاں ہیں، کسی کے سینے میں درد، کسی کے بدن میں درد، کسی کے دل میں درد، کسی کی ٹانگ میں درد، کسی کے ہاتھوں میں درد، اور کسی کو بخار چڑھ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے من نہیں لگ رہا ہے، اب جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے فیہ شفاء للناس، مت جاؤ ان کے پاس میں، یا آپ کا ایمان خراب کر دیں گے، یا آپ کے ایمان کا جنازہ نکال دیں گے۔ آپ کو اگر آنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بیماری ہو تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، آپ کو شفا یابی ہو جائے گی۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم کہتے بھی کسی کو بتا دیا قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو معاف کرنا، ہمارا نوجوان طبقہ یہ کہتا ہے میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں، قرآن کریم مجھ پہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔
قرآن کریم میں نے سیکھا نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. یوں کہتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی آیت, کوئی ایک چھوٹا سا جملہ, کوئی ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دو, بیچارے تعویذ والے بتا دیں گے پڑھ لینا یا غفارو یا ستارو یا حادثو یا مالکو یا واسیو, یہ بتا دیں گے. قرآن کریم پھر بھی نہیں بتائیں گے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دال روٹی اسی سے چلنی ہے. اس لیے قرآن کریم کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے, شفاء لما فی الصدور فیہ شفاء للناس, تمام لوگوں کے لیے شفا اور راحت ہے. آپ خدا کی قسم یقین کامل کے ساتھ میں ہر بیماری کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لیجئے, پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو شفا یابی ہو جائے گی. یا قرآن کریم نے جن چیزوں کے اندر شفا کو بیان کیا ہے ان کو لازم پکڑ لیجئے تو آپ کے اندر شفا ہو جائے گی. روایتوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ان کا کام یہ تھا, شہد کو لیتے اور بارش کے پانی کو لیتے, دونوں کو مکس کر لیتے, پی لیتے. بخار ہو رہا ہے پی لیا ٹھیک ہو گئے, درد ہو رہا ہے پی لیا ٹھیک ہو گئے ہیں. اور ان کا یقین اور عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کریم شہد کے بارے میں کہتا ہے فیہ شفاء للناس, کہ اس شہد کے اندر ہم نے تمام لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اور آسمان کے پانی کے لیے قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے. جو پاکیزہ چیز ہوگی اور شفا والی چیز ہوگی, جب دونوں مل کر کے بدن انسانی کے اندر جائے گی تو وہ شفا ہی شفا دے گی. لیکن نہ ہم یہ عمل کرتے ہیں, نہ شہد استعمال کرتے ہیں, نہ بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دوسری چیزوں کے اوپر یقین بنا لیا ہے. یہ خرابیاں ہیں کہ آج کتنی کثرت سے بلائیں, کتنی کثرت سے وبائیں, کتنی کثرت سے بیماریاں انسانوں کے جسموں کے اندر سرایت کر رہی ہیں. اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم جہاں دلوں کے لیے شفا ہے وہاں جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. اور تیسری خوبی اور تیسری صفت قرآن کریم کی ذکر کی جا رہی ہے وہ ہدا. قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدایت کہ جو آدمی راہ پر نہیں ہے اس کو راہ پر لے آنا, یہ ہدایت کہلاتا ہے. ایصال الی المطلوب یا اراءۃ الطریق, دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہدایت کے ہوا کرتے ہیں جو علامہ جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں کہ یا تو کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا, یا جس منزل تک وہ جا رہا ہے اس کو راستہ دکھلا دینا, یہ ہدایت کہلاتا ہے. اور قرآن کریم کو ہدایت کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو منزل ہے اللہ رب العزت کے پاس سے, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, قرآن کریم وہ راہ تمہیں دکھلا رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہدایت پالو گے اور اراءۃ الطریق یا ایصال الی المطلوب کے اوپر عمل کرتے ہوئے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. قرآن کریم ہدایت اس معنی کر بھی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو لازم پکڑ لو گے, قرآن کریم کے معنی, مفاہیم اور تراجم کو آپ سمجھنے لگو گے تو آپ دوسروں کے حقوق کو سمجھ جاؤ گے, ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرو گے, پھر حق تلفی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری آج اگر کوئی ہے تو حقوق العباد کی ہے کہ اپنے حق تو سب جانتے ہیں, اپنا حق منوانے کے لیے ہزاروں تعویلیں لے کر کے آ جائیں گے, ہزاروں ہیلے بہانے اور دلائل پیش کر دیں گے, لیکن جب دوسرے کے حق کا نمبر آئے گا تو وہاں خاموشی اور سکوت کو اختیار کیا جائے گا. لیکن قرآن کریم کی جب تلاوت آپ لازم کریں گے, اس کا نور آپ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کرے گا جیسے دوسرے کے اوپر میرے حق ہے ایسی میرے اوپر بھی دوسرے کے حق ہیں, اور ان کی جستجو کے اندر لگ کر کے آپ اس کے حق کی ادائیگی کریں گے تو دنیا کے اندر کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کے حقوق بھی بندوں کے اوپر ہیں اور بندے کے حقوق بھی دوسرے بندے کے اوپر ہیں. اللہ اپنے حقوق کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو قبول کر کے اس سے ایک ایک حق کا حساب لے, لیکن بندوں کے حقوق کے اندر اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ یا تو بندہ خود معاف کر دے یا جب تک اس کو راضی نہ کر لے اس وقت تک بندے کے حقوق ختم نہیں ہوتے ہیں, معاف نہیں ہوتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حقوق اللہ کے مقابلے کے اندر حقوق العباد زیادہ اہمیت کے حامل ہے, لیکن ہم نے ختم کر دیا. یہ قرآن کریم ان کو ہدایت دیتا ہے.
قرآن کریم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم سمجھ کر کے بھی نہ پڑھا، بس صرف یہ کر کے پڑھ لیا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آپ نے تقریروں کے اندر بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص کا جنازہ رکھا گیا، شاہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، چلے گئے، ان کی جو جیب کے کاغذات تھے وہ قبر کے اندر گر گئے، انہیں احساس ہوا تو واپس آئے، لوگوں سے اجازت لے کر کے قبر کھلی تو دیکھا اس کے اندر گلاب کے پھول بھرے ہوئے ہیں، تعجب ہوا کہ ابھی تو ہم نے دفنایا ہے، مٹی ڈالی ہے، اندر سے گلاب کے پھول کیسے ہو گئے؟ اس کے گھر جا کر کے اس کی بیوی سے معلوم کیا تو اس نے یہ کہا کوئی عمل نہیں کرتے تھے، ہاں اتنا تھا یہ طاق جس کے اندر جالے لگے ہوئے ہیں، ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، ان کا کام یہ تھا صبح کو اٹھنے کے بعد میں اس کو اٹھا کر کے صاف کرتے، چومتے اور انگلی رکھ کر کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے اور یوں کہا کرتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ صرف اتنی سی ادا سے اللہ نے اس کو ہدایت کا ایسا ذریعہ بنا دیا کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا اور پھر سمجھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو اسے ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ یقینی طور پر ملے گی۔ اور چوتھی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن کریم رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن کریم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی توجہ، جتنی مہربانی اور جتنا التفات قرآن کریم کے پڑھنے والے کی جانب ہوتا ہے، اتنی توجہ اور التفات اللہ تعالیٰ کا کسی اور طرف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے یہ کہتے ہیں یہ بندہ جب تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا اس کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، تم سب گواہ رہو کہ اس کی دنیا کی ضرورتوں کا کفالت اور اس کی تمام ضرورتوں کے تکفل میں کرنے والا ہوں، پورا کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن کریم مومنین کے لیے رحمت بھی ہو گیا ہے۔ اور جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو سکینہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی مغفرت اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، چار خوبیاں ہیں اس قرآن کریم کی کہ یہ نصیحت بھی ہے، لوگوں کے دلوں کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ایسی مقدس اور پاکیزہ کتاب تمہیں کہاں مل سکتی ہے؟ ایسی کتاب اللہ نے بغیر مانگے بغیر طلب کیا ہمیں دے دی۔ اگر ہم اس سے اپنا تعلق قائم کر لیں تو ہم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہیں یہ ساری خوشیاں۔ اگر دنیا کے اندر حقیقی خوشی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور اگر تم دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے خوشی حاصل کرتے ہو تو حقیقت کے اندر یہ خوشی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جو لوگ دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں وہ حقیقت کے اندر خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آج ہمارا کام یہی ہے، دولت ہو تو ہمارے پاس ہو، مکان ہو تو ہمارے پاس ہو، سواریاں گاڑیاں ہو تو ہمارے پاس ہو، دیگر لوازمات ہو تو ہمارے پاس ہو، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ عارضی ہے، ایک وقت پہ آ کر کے آپ کو اپنا لباس تک چھوڑ دینا ہوگا، آپ کو مکان چھوڑ دینا ہوگا، آپ کو جائیداد اور میراث و طریقہ چھوڑ دینا ہوگا، سب چھوڑ کر کے تنے تنہا جیسے رب کریم کے پاس سے آئے تھے ایسے ہی لوٹ کر کے چلے جائیں گے، اور وہ دائمی جگہ ہے، یا تو ٹھکانہ جنت ہوگا یا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے قرآن کریم کی توفیق اگر تمہیں ہو جاتی ہے تو اس سے خوشی حاصل کرو، اور دنیا کی چیزیں جو تم جمع کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا دیکھو ان لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے ان کو رزق عنایت کیا،
پھر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیا، کچھ چیزوں کو حرام کر لیا۔ کیا اللہ نے اجازت دی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے یا یہ تمہارے لیے حرام ہے؟ ادیان باطنہ کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، حرام کر لیا۔ آج ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر کے کسی بھی چیز کو حرام کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی بات ہو رہی دو ساتھیوں کے اندر اور ایک دم اس کو باور کرانے کے لیے، اس پر پریشر بنانے کے لیے اور اس پر روک ڈالنے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں اس میں کھاؤں جس میں کتا کھاتا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ گوشت میرے لیے حرام ہے، یہ روٹی میرے لیے حرام ہے۔ ایسے جملے ہمارے نوجوان ہمارے عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، بتائیے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اس کو حلال کر لو، اس کو حرام کر لو؟ نہیں، قرآن کریم نے احادیث مبارکہ نے بتا دیا کون سی چیز حلال ہے تمہارے لیے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تم اپنی طرف سے نہ حلال کر سکتے ہو نہ حرام کر سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ کے اوپر افترا باندھنا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اور جس شخص نے اللہ کے اوپر افترا باندھا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، قرآن کریم کہتا ہے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم قرآن کریم سے تعلق قائم کر لو تو تمہیں روشنی نظر آ جائے گی، تمہیں نور اور اجالا نظر آ جائے گا، اور تم ظلمت و تاریکی سے نکل کر اندھیرے کے چھوڑ کر کے تم راہ ہدایت کی طرف آ جاؤ گے تو تم دنیا کے اندر فلاح یاب اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گیا تمہارے پاس واعظ تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا لوگوں کے دلوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے، فبذلک فلیفرحوا، پس اسی کی وجہ سے تم خوشی حاصل کرو، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ کہہ دیجئے بھلا کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے ان میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا۔ قل اللہ اذن لکم، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔